الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتقبين المنتجبين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد. میں بڑے ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. بڑا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے جب ہم اپنی بحث کو آپ کے میزان عقل پر رکھتے ہیں، آپ چشم زدن میں اسے پرکھ کر نتیجہ لے کر کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی ماشاء اللہ کہتے ہیں تو ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے کچھ کمایا ہے جسے آپ لگن سے محنت سے سن رہے ہیں. ابتدا یوں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جن کی چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، ہواؤں پر حکومت، خلاؤں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، سمندر پر حکومت، اشجار پر حکومت، نباتات پر حکومت، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب پر جس کی حکومت تھی اس نبی کو جناب سلیمان کہتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ حکومت ملی تو ملی کیسے؟ جناب سلیمان کو جو حکومت ملی ہے وہ بذریعہ علم ملی ہے، اور بذریعہ علم جو حکومت ملتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو بذریعہ جہل ملتی ہے وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں آج کس کی حکومت ہے اور کس کی حکومت تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں، مجھے یقین ہے آپ کی سماعتوں پر کہ آپ تھکنے والے نہیں ہیں. آپ ایک مجلس سے تو آپ کا جی نہیں بنتا ہے، آپ مجلسی لوگ ہیں. مجھے معلوم ہے آپ اس مجلس کے اٹھ کے جب جاتے ہیں تو راستے بھر مجلس کرتے ہوئے جاتے ہیں. مجھے یقین ہے، یہ اعتماد ہے مجھے آپ کی سماعت پر اور آپ کی رفتار پر، آپ کی گفتار پر. میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے علم. اللہ نے جناب سلیمان کے سامنے دو تشت رکھے. توجہ کا طالب ہوں. ایک تشت وہ تھا جس میں حکومت تھی، ثروت تھی، دولت تھی، لیکن ایک تشت وہ تھا جس میں فقط علم تھا. توجہ کریں آپ حضرات، فقط علم تھا. اگر نئی بات لگے تو اپنی زبان کو خاموش نہ رہنے دیجئے گا، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیجئے گا.
آنکھوں کے ذریعے سے بھی کہیے گا سبحان اللہ اور زبان کے ذریعے سے بھی کہیے گا سبحان اللہ۔ اور جب بات نبی کی اور امام کی ہو تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ کریں آپ، اللہ نے جناب سلیمان کے سامنے 2 تشت رکھا، ایک تشت میں علم تھا۔ دیکھیے گفتگو کبھی کبھار ٹف ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے، خاموشی چھاتی ہے لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب دریا خاموش ہوتا ہے، جب دریا خاموش ہوتا ہے تو اس خاموشی کو دیکھ کر کسی طوفان کی آمد کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے 2 تشت رکھے، ایک تشت میں حکومت تھی، ایک تشت میں علم تھا۔ کہے سلیمان جو چاہو اٹھا لو، توجہ کریں آپ، جو چاہو اٹھا لو۔ اللہ کے نبی سلیمان نے تاریخ میں ملتا ہے وہ تشت اٹھایا جس میں علم موجود تھا، توجہ کریں آپ، جس میں علم موجود تھا۔ فرشتوں نے جب دیکھا سلیمان نے علم والا تشت اٹھایا لہذا حکم پروردگار ہوا، اے فرشتوں وہ تشت بھی سلیمان کے حوالے کر دو، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسی کو دولت زیب دے دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ دیکھیے بات دقیق ہوتی ہے، ذرا سے اس میں محنت لگتی ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا ہے۔ آپ جب کتابیں پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے زبان سے دہن سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلے گا۔ توجہ پوری شرط ہے۔ اللہ نے جناب سلیمان کو دولت کا بھی تشت ادا کر دیا، ثروت کا بھی تشت ادا کر دیا، حکومت کا بھی تشت ادا کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو کس تشت کے عوض جناب سلیمان کو حکومت ملی؟ توجہ کریں آپ کہیں گے وہ تشت تھا علم کا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے حکومت اسی کو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ آج ہم 1400 برس سے ممبروں پر حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نبی کی خلافت پر بیٹھنے کا واقعاً حقدار کون تھا؟ جس کے پاس دولت زیادہ تھی یا جس کے پاس علم زیادہ تھا؟ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ توجہ کریے گا، جس کے پاس علم زیادہ تھا یا جس کے پاس دولت زیادہ تھی، کہ اگر علم زیادہ ہوتا ہے تو وہ حاکم بہترین ہوتا ہے۔ توجہ کریں آپ، مل کر بولیے گا، دیکھیے خاموش نہ رہیے گا۔ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ جملہ میں کل کی مجلس میں کہنے والا تھا لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نے، دیکھیے آپ بھی کسی کو اگر کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق دیتے ہیں، اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی جاننے والے کے گھر کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی ہماری اگر واقعاً استطاعت 200 کی ہے تو تحفہ 200 کا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، اگر 10,000 کی ہے تو تحفہ 10,000 کا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں اگر اللہ کسی کو تحفہ دے گا تو وہ کتنا قیمتی ہوگا؟ توجہ کریں، وہ کتنا قیمتی ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ، فخر کریے گا اپنے اوپر۔ کائنات کو اللہ نے دیکھا اور پھر علی کے شیعوں کو دیکھا اور کہا انہیں تحفہ کیا دیا جائے؟ توجہ کرے، توجہ کرے، توجہ کرے، انہیں تحفہ کیا دیا جائے؟ اپنے چاہنے والوں کی جب بساط کو دیکھا تو کہا انہیں جو تحفہ میں دوں گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ زمین و آسمان تحفہ نہیں بنا،
چرندوں پرند تحفہ نہیں بنے، اشجار تحفہ نہیں بنے، فرشتے تحفہ نہیں بنے، حور و غلمان تحفہ نہیں بنے، جنت تحفہ نہیں بنی، محشر تحفہ نہیں بنا، کوثر تحفہ نہیں بنا، سمندر تحفہ نہیں بنا، حکومت تحفہ نہیں بنا۔ اللہ نے کہا میری استطاعت کے مطابق اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ محبت علی ابن اگر کوئی تحفہ ہے آپ کے لائق تو وہ ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ اور آپ کے ہاں جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ کا شکریہ۔ سبحان اللہ، ذرا سا سمجھے آپ۔ اور آج اس دور میں پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی، جہاں تحفہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اگر کسی کے یہاں برتھ ڈے ہے تحفہ، کسی سے ملنے جا رہے ہیں تحفہ، ملاقات ہو رہی ہے تحفہ، کسی کو بلا رہے ہیں تحفہ، ہر جگہ تحفے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تحفہ لیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے۔ دینے والا تحفہ دیتا ہے تو لینے والے پر واجب ہوتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، پورا اس پہ واجب ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہم نے بھی ادا کرنا ہے معبود کا شکریہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھوں کو اٹھاؤ، طاقتوں کو جمع کرو۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمیں ادا کرنا ہے اس کا شکریہ۔ اب کیسے کریں؟ مسجد میں گئے، مصلے کو بچھایا، توجہ روزے رکھے اور کہے پروردگارا تیرا بڑا شکریہ کیونکہ تو نے ہمیں علی کی محبت سے نوازا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد کوئی نماز ترک نہیں کرے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے یہ جملہ سننے کے بعد کوئی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ حقیقت ہے نا؟ توجہ کرے، اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہے، شکر خدا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نماز کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے۔ میں ایک جملہ دے دو، یہ جملہ میں پرسوں پڑھنے والا تھا لیکن آج ہی سن لے، آپ نے محبتوں سے نوازا ہے۔ ایک عاشق کا اپنے معشوق سے اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں، علی کا خدا سے خدا سے اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ اب علی والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ صلوات محمد وآل محمد پر بات روز نکلتی ہے دوستو، لیکن ہم منزل پر پہنچ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ ایک ایک قدم آگے بڑھتے رہیں گے اگر آپ نے ساتھ دیا، اور تبھی آپ نے ساتھ دیا۔ اور آپ سب کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل میں یہاں تک پہنچا تھا، مولا سے پوچھا گیا یا علی مل فرق بین العلم والمال۔ دیکھیں میں نے گفتگو چھیڑی تھی تو میں چھوڑوں گا نہیں، اسے مکمل کر کے رہوں گا۔ توجہ، اس لیے کہ چھیڑ کے چھوڑ دینا اوروں کا کام ہے۔ اگر آپ پہنچ رہے واقعی آپ کو لطف آئے گا، واقعی آپ کو لطف آئے گا۔ ہم جو بھی چھیڑتے ہیں اسے مکمل کر کے رہتے ہیں۔ توجہ، ہم نے پہلے چھیڑا نہیں تھا، ذرا سا غور کریں، ہم نے پہلے چھیڑا نہیں تھا، آج دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیں، آپ کو میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں اپنے گفتگو پر آنے سے پہلے
یہی دور تھا، یہی وہ دور تھا جب مشرک، منافق، کافر سب اکٹھا ہو گئے اور حد ہو گئی، خود ساختہ اسلام کے ٹھیکیداروں کو بھی اکٹھا کر لیا. ذرا سا متوجہ رہیے گا، خود ساختہ اسلام کے ٹھیکیداروں کو بھی اکٹھا کر لیا اور ایک پلاننگ کی گئی، ایک پلاننگ کی گئی کہ اگر علی کو مٹا دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا. توجہ کریں، آج ہی میں نے، میرا موبائل اتفاق سے چل نہیں رہا تھا اور آج چلا تو ایک عجیب نیوز دیکھی. واقعی میں آپ حضرات کو شاباشی دوں گا، آپ کو خوشخبری دوں گا. وہی دور تھا، اکٹھا کر کے بزرگان قوم کو ایک پلان کیا گیا، اگر اسلام کو مٹانا ہے تو علی کو مٹانا ہوگا. دیکھیے، آپ کے ساتھ میں بالکل واضح نہیں کرنا چاہتا، سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو اشاروں کو سمجھتے ہیں. توجہ کریں آپ، سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو اشاروں کو سمجھتے ہیں. کہ اسلام کو مٹانا ہے تو پہلے علی کا مقابلہ کرنا ہوگا. اب کسی چیز کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے. ابھی آپ جا کے دیکھ لیے گا نیوز میں، سعودیہ ساتھ میں ہے، امریکہ ساتھ میں ہے. ان کے چاہنے والے ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیوالا، ہم مذہب. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، شاید آپ تک بات پہنچ جائے. ہم مذہب، توجہ، جن کا عقیدہ ایک ہوتا ہے ان کا مذہب بھی ہے. یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کیسے علی کو مٹایا جائے. تو پلاننگ وہاں بھی کی گئی تھی کہ اسلام کو مٹانے سے پہلے ایک ایسے کا انتخاب کیا جائے جو علی کو ہرا سکے. میں کشمیر میں پڑھ رہا ہوں اور کشمیر کی وادیوں میں پڑھ رہا ہوں. نہیں، میں پہاڑوں کے دامن میں پڑھ رہا ہوں. توجہ، اور جب آپ دامن میں ہیں تو آپ محفوظ ہیں. توجہ کریں، یہ پلاننگ کی گئی کہ کسی کا انتخاب کیا جائے جو علی کو ہرا سکے. اور جب علی ہار گئے، علی کو اگر ہرا دیا گیا تو اور کوئی بولنے والا رہے گا نہیں. معلوم یہ ہوا، سازش کردہ کو معلوم تھا علی کے علاوہ اس دنیا میں. لہذا تاریخ کو تاریخ سے میں ملا رہا ہوں، ماضی کو حال سے ملا رہا ہوں. پوری کوشش کی گئی، گھر گھر سے چندہ اکٹھا ہونے لگا. ذرا غور کریں آپ، گھر گھر سے چندہ اکٹھا ہونے لگا. کیا کہا جا رہا تھا؟ بھائی ہمیں ایک معرکہ سر کرنا ہے. تاریخ میں پڑھا ہوا آپ کے سامنے، جس کے جو جتنا تھا وہ اتنا جمع کر رہا تھا. سب کے سب جمع کر کے ایک دروازے پر پہنچے، جس کا مذہب یہودی تھا. جس کا مذہب یہودی تھا، نام اس کا مرہب تھا. آج دیکھیں آپ تاریخ کو تاریخ سے ملائے، آج کا مرہب بھی یہودی ہے. تاریخ میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے، مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر تاریخ سے نہ ٹکرائے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے رہنا. اگر تاریخ سے تاریخ ملے تو تعریف ہونی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے. لہذا چندہ اکٹھا کر کے اس کے در پہ جا کے بولے کہ بھائی ہمیں ایک کام لینا ہے.
کا کیا کام ہے؟ کہ ہمیں اسلام کو مٹانا ہے۔ کہ کیسے مٹاؤ گے؟ کہ کیسے مٹاؤ گے؟ کہ اگر علی کو ہرا دیا جائے، ہے توجہ کرے آپ، میں 56 ممالک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں ممبر سے، میں کسی پر تنگ نہیں کر رہا ہوں ممبر سے، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، میں تو اس دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ لہذا کہا گیا جا کے مرحب سے، اگر تم توجہ، اگر تم علی کو ہرا دو، تو ہم سب کے سب سرنڈر کر جائیں گے۔ لہذا پوری پلاننگ کر کے خیبر کی جنگ میں، پوری جنگ نہیں پڑتا، بس 2 باتیں میں کروں گا، لیکن جب اسے باقاعدہ پلاننگ سمجھائی گئی کہ ہم اس طرح سے یہ کر کے، توجہ کریں، میرے پاس وقت نہیں، میں پورا آپ کو پڑھاؤں، پورا پلان آپ کے سامنے بتاؤں۔ بہرکیف علی کو نبی نے، علی کو نبی نے، ایمان کو ایمان نے، بے مثل کو بے مثل نے، بے عیب کو بے عیب نے، ایک ولی کو ولی نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر، توجہ کرے، اپنے ہاتھوں سے سجا کر جب دشمن کے پاس بھیجا، توجہ کرے، اب آگے ہمیں اس جملے پر، اب جیسے جنگ کا دستور ہوتا ہے کہ وہاں تعارف کروایا جاتا ہے، میں آ رہا ہوں، اگر خاموشی نہ ٹوٹی میری خطابت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی تعارف کا وقت آیا، ایک مرتبہ ہاتھی کی طرح اکڑتا ہوا مرحب باہر آیا، اور باہر آ کے کہتا ہے، انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ ابو طالب کے پاک لہو نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انا الذی سمتنی امی۔ اب واقعاً لطف کا وقت اب آیا ہے۔ جیسے ہی سنا، کیا نام؟ حیدر، حیدر، حیدر۔ واقعاً میں نے نیوز پیپر جب پڑھا تو نیوز پیپر پر مجھے لکھا ہوا ملا خیبر حیدر، 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 صلوات بولے محمد والے۔ لیکن اب عاجز تھا، مقابلے کے لیے آیا تھا۔ آپ ذرا تاریخ کو تاریخ سے ملائیں، عاجز تھا، مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اب بھاگے تو بھاگے کیسے؟ ہائے 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 ہائے، اے بھاگے تو بھاگے کیسے؟ وہی حال تو میاں اسرائیل تمہارا ہو گیا۔ بھیا تو حملہ کرے، توجہ، اگر حملہ کرتا ہے تو بھی جان کھوتا ہے، میدان چھوڑتا ہے تو 56 ممالک کی بہنیں کیا کہیں گی؟ میں نے ہاتھ اس لیے بلند کرنے کو نہیں کہا ہے، علی کے نام پہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو جسم ہے نا، چٹاک بھر کی زبان ہے، کبھی بھی اس پہ اعتبار نہ کرنا۔ ہائے 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 ہائے، کبھی کبھی ان کو بھی زحمت دے لیا کرو، ہائے ہائے ہائے، ان کو بھی زحمت دے لیا کرو۔
اگر یہ علی کے نام پر حرکت میں آئیں گی تو اس میں بھی برکت ہو جائے گی. اور یوں ہی نہیں نبی نے، یہ تو سنت نبوی ہے نا کہ جب بھی علی کا نام لینا ہو، نہیں نبی نے وقت بتایا نہیں ہے بلکہ یہ کہا جب علی علی کرنا ہو تو پہلے منبر بنانا. منبر پہ جانا، جانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اور دنیا کو بتانا بلند ہاتھ انہی کے ہوتے ہیں جو بلندی پسند ہوتے ہیں. سمجھو، جو بلند پسند ہوتے ہیں، بلندی پسند ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. اب میں اس ہاتھوں کی باتیں نہیں کرتا. ایک سلوار ہاتھ بلند. غرض کی مولا سے پوچھا، یا علی بتائیں مل فرق بین العلم والمال، علی علم اور دولت میں کیا فرق ہے، ان میں افضل کون ہے؟ میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آج کا قیمتی تحفہ ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں تاکہ جا کے یہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں بتائیں کہ ہمارے ہاں ممبروں پر وقت بربادی نہیں کی جاتی ہے، ہمارے ہاں زبردستی سبحان اللہ نہیں کہا جاتا ہے. توجہ، جہاں سبحان اللہ ہو وہاں سبحان اللہ ہو. بھائی جہاں ماشاء اللہ ہو وہاں ماشاء اللہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں انا للہ ہو وہاں بھی. صلوات محمد وآل محمد. دیکھیے کبھی کبھی ڈاکٹر جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کڑوی دوائیں آپ کو کیپسول کی شکل میں دیتے ہیں تاکہ وہ الگ سے کیپسول بھی اتر جائے اور آپ کا مرض بھی. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ٹف گفتگو ہے اس کے لیے آپ کو جو کڑوی باتیں ہیں انہیں گلے سے اتارنے کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں. بھائی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر نہیں ہوتا، بھائی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے علم وہاں سے حاصل کیا ہے جہاں ڈاکٹروں کے جد جابر ابن حیان نے محمد وآل محمد. بل فرق بین العلم والمال، یا علی بتائیں علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق میں نے بتایا تھا کل، اور آپ نے اپنے آپ کو پہاڑی سے توجہ پہاڑی پر بلند ہونا اور ہے پہاڑی سے بلند ہونا. نہیں آپ نہیں پہنچے. توجہ پہاڑی پہ رہنا اور ہوتا ہے اور پہاڑی پہ جانا اور ہوتا ہے. نہیں ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. کالی بتائیں کیا فرق ہے علم میں اور دولت میں؟ ایک فرق میں نے یہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. علی فرماتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے، وہ سکون سے سوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرا مجمع کتنا جاگتا ہے اور کتنا سوتا ہے. میں یہ آپ کو بھی چیک کر رہا ہوں. کہا جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے. علی نے فقط بتایا نہیں بلکہ سو کے دکھایا. ایسے نہیں. مجھے پوری توجہ چاہیے آپ حضرات کی، اس لیے کہ جو نام علی پر نہیں بولے گا امید نہ رکھنا کہ محشر میں علی اس کے لیے. صلوات پر محمد وآل محمد. میں نے دو تین چیزیں آج کو آپ کو بتائی ہے. ایک نماز بتائی ہے،
ایک روزہ بتایا ہے، اور بعد میں ذرا سا جملے کو کامل کر دو، پوری دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ہماری طرح ترلے سے کہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ کوئی ہے قوم، کوئی ہے قوم، اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے چھوٹا منہ بڑی بات، تم کہاں خدا کہاں، توجہ کرے، تم کہاں خدا کہاں، تم خدا سے باتیں کر سکتے ہو؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ تم اپنے اللہ سے باتیں کر سکتے ہو، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اور علی ابن ابی طالب کو سلام کرنا اور ماں کی تربیت پر فخر کرتے ہوئے کہنا ہم ہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے باتیں کرتے ہیں، اور خدا سے باتیں کرنے میں ہم وقت کے محتاج نہیں ہوتے، جب چاہے باتیں کر سکتے ہیں، جب چاہے باتیں کر سکتے۔ جملہ مکمل کرنے دیجئے۔ کوئی اور قوم ایسے نہیں ہے جو یہ کہے ہم سے اللہ نے باتیں کی۔ میری بات کہہ رہا ہوں میں، اگر اب تک پہنچ گئی تو سمجھ لیے میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خدا نے، مجھ سے خدا نے، یا علی تیرے چاہنے والے بیٹھے ہیں، یا علی تیری عبادت کرنے والے بیٹھے ہیں، یا علی تیرا نام لینے والے بیٹھے ہیں، یا علی ہمیں تجھ پر یقین ہے، تیری سخاوت پر یقین ہے، تیری سجاعت پر یقین ہے، تیرے لفظوں پر یقین ہے، تیرے جملوں پر یقین ہے، تیرے ہاتھوں پر یقین ہے، تیری آنکھوں پر یقین ہے، تیرے چہرے پر یقین ہے۔ ہمیں بتا ہم کیسے خدا سے باتیں کریں اور خدا ہم سے کیسے باتیں کرے؟ غالب کل غالب کا یہ جملہ ہے کہ جب تمہارا جی چاہے باتیں کرنے کا تو مصلی بچھا دینا، اور جب چاہو وہ تم سے باتیں کرے تو قرآن صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے میسج، یہ ہے میرا میسج۔ نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو تو اللہ سے تم باتیں کرو، اللہ تم سے باتیں کرے۔ توجہ، کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کرے میں یہ دعا کروں ممبر سے کہ اس مجلس میں جب آئیں تو پہچان ان کی، کوئی آئی ایس بیٹھا ہے، کوئی پی سی ایس بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے۔ توجہ کرے دوستو، اس لیے کہ علی اعلیٰ ہے، ماننے والے کو عالی ہونا چاہیے، ماننے والے کو عالی ہونا چاہیے۔ جب عالی ہوگا تو اعلیٰ تک پہنچے گا۔ اس لیے کہ بلندی پر پہنچنا اعلیٰ کا کام ہے، پست لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بس آخری جملہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ یا علی بتائے مل فرق بین العلم والمال، یا علی علم اور دولت میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ایک جواب آپ کے سامنے، دوسرا جواب میں دینے لگا ہوں۔ آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، ٹیچر صاحب کو پڑھاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ٹیچر کے پاس جائیے اور کہیے سر یہ بتائیے 60 سال آپ نے یونیورسٹی میں کلاس لیا، درس دیا، یہ بتائیں آپ کے پاس اب کچھ علم بچا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ سو رہے ہیں۔ ہمیں سونے والوں سے گفتگو نہیں کرتا۔ توجہ، سونے والوں سے اور رونے والوں سے میں گفتگو نہیں کرتا۔ یا علی، یا علی،
آپ پوچھیں سر یہ بتائیں 60 سال آپ نے درس دیا لیکچر دیا، یہ بتائیں آپ کے پاس کچھ علم بچا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ذرا سا ہاں سر کو ہلائیے، زبان کو ہلائیے، ہاتھوں کو ہلائیے، اس کا یہی جواب ہوگا 60 سال میں نے پڑھایا ہے تو میرا علم گھٹا نہیں ہے بلکہ بڑھا، بلکہ میرا علم بڑھا ہے۔ علی نے جواب دیا دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، علم بڑھتا جاتا ہے۔ آخری جملہ سنیں، یا علی اور فرق بتائیں، کدے کو جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اسے حفاظت کرنی پڑتی ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اسے حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن علم جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اسے حفاظت نہیں کرنا پڑتی، اس لیے کہ علم چھن جائے، دولت چھینی تو جا سکتی ہے لیکن کائنات میں بڑے سے بڑا غاصب دولت تو چھین سکتا ہے لیکن علم چھینا نہیں جاتا۔ میں جملہ تو آمادہ ہے آپ، قاتل حسین کو یہی تو تعجب تھا کہ نوکے نیزہ پر حسین تلاوت کیسے کر رہا۔ انشاءاللہ کل سے وقت کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ گفتگو کا وقت میرے ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور آج کی گفتگو کو بھی میں یہی روکتا ہوں اور یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ یہ گفتگو کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگی، اور میرے پاس یہ نہ سوچئے گا کہ بولنے کے لیے کمی ہے، نہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس علی نہ ہو۔ ہم تو امیر کے چاہنے والے امیر ہیں، جس کے پاس لفظ نہ ہو، علم نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ ہمارا امیر ہی علی ہے، تو جس کے پاس علی ہو اس کے قریب غربت نہیں آتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد دلا دوں آپ کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت تیز پھیلی ہوئی ہے، جس کو دیکھو صبح رونا، شام میں رونا، دوپہر رونا۔ نہیں میسج میں نے کہا تھا ایک مجلس میں کم از کم 3 سے 4 میسج میں دوں گا، صبح رونا، دوپہر رونا، شام میں رونا، کوئی مل جائے تو اور بھی رونا، رشتہ دار آ گئے تو پھر اور رونا ہے۔ کیا بتائیں بھائی، بڑا پریشان ہے۔ یہی ہے نا، آخری بات میں کہنے لگا، میسج تھا اس لیے آپ کو دینا تھا، اس لیے کہ کل ذہن اور دوسری بحثوں کے لیے آمادہ ہو جائے، لہذا آج کی باتیں میں پہنچا دوں۔ کیا کہتے ہیں بھائی، بڑا پریشان ہے، بڑے خراب حالات چل رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے کم ہوئے، بڑے خراب حالات چل رہے ہیں۔ اے مولا اس کا بھی جواب بتاؤ۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں، علی نے فرمایا دیکھو کسی کے حالات خراب نہیں ہوتے، اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ خیالات تو اپنے خیالات کو خراب نہ کرو، حالات خراب نہیں ہوتے ہیں۔ بس دوستو میں نے بات تمام کی، اور آج اسی حالات اور خیالات کا خیال رکھتے ہوئے میرا چونکہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا، میں ایک مہمان اور ایک میزبان کی داستان سناؤں آپ کو۔
لیکن آپ حضرات دور سے چل کے آتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کے گھر میں مجمع نہیں ہوگا تو آپ اپنی زوجہ سے کہیں گے آج مجلس میں یہ پڑھا، آج مجلس میں حسین کی یہ بے کسی مولانا نے سنائی ہے، آپ خود بھی روئیں گے اور اپنی زوجہ سے کہیں گے یہ جملہ سنو مولانا نے یہ پڑھا تھا۔ مجھے یقین ہے اس لیے کہ یہ خواتین جو ہماری ہے نا، عزاداری میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ آپ 2 مجلس 3 مجلس جا کر تھک جاتے ہیں، لیکن ان سے کہو یہ دن رات مجلسیں کرتی ہے، یہ کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد کر لینا، ہم شادیوں میں خرچ کر کے حساب کرتے ہیں۔ یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، انہیں بہترین رزق دے، رزق حلال دے، اے ان بزرگوں کو زندگی دے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتاؤ جو آج تک مجلس کے بعد یہ بیٹھا ہو اور بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ میرا بہت زیادہ خرچ ہو گیا۔ نہیں، یہ تو کہتا ہوا ملتا ہے اے مولا اس سال 1 لاکھ خرچہ کیا ہے، اگر اللہ نے دیا تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ میں خرچ کروں گا۔ ہے نا بات، ہے نا حقیقت، اس سے بھی زیادہ میں خرچ کروں گا۔ ایسے ہی ایک معظمہ ہے، ایک خاتون ہے جس کا شوہر بے روزگار تھا، محرم کا مہینہ قریب تھا، روز اپنے شوہر کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو اب تقریباً 20 دن بچے ہیں حسین کے آنے کو۔ پھر 2 دن کے بعد پھر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے دیکھو اب زیادہ دن نہیں رہا، اب تو بس 18 دن بچے ہوئے ہیں حسین کی آمد کو۔ دن تمام ہوتے گئے، ہاں جب 2 دن بچا اپنے شوہر کے پاس آ کے کہتی ہے کہ دیکھو کچھ تو کرو، کچھ تو کرو، اس لیے کہ اب چاند نمودار ہونے والا اور ہمارے گھر میں حسین کے فرش عزا بچھنے والی۔ یہ بتاؤ اگر ہمارے پاس تبرک کا انتظام نہیں ہوا ہم عزاداروں کو کیا پیش کریں گے؟ یہ جو آپ تبرک بانٹتے ہیں نا دوستو، یہ پیسے سے نہیں بانٹتے ہیں آپ عشق حسین میں اپنی محبت بانٹتے۔ ہاں دوستو، اب تو ایک دن بھی تمام ہو گیا، ایک دن باقی ہے۔ شام آئی، قریب آئی اپنے شوہر کے، شانے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتی مجھے معلوم ہے آپ کے پاس کوئی چارے کار نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور لے کر ایک حجرے میں گئی، ایک حجرے میں گئی۔ دوستو سنیے گا، آپ اپنے آنسوں کو روک نہیں پائیں گے، اولاد والوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک حجرے میں گئی اور کہتی ہے کہ میرے والی و وارث تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اتنے قیمتی 2 لال تمہارے موجود ہیں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ شوہر سمجھ نہ سکا کہ میری زوجہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں اس نے وضاحت کی، اے میرے والی و وارث اگر پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے میں ماں ہو کے اجازت دے رہی ہوں، کل صبح کا سورج نکلتے ہی ان دونوں لال کو میں اجازت دے رہی ہوں بازار میں لے جا کر بیچ دینا تاکہ ہمارے گھر عزادار آئے، تاکہ ہم حسین کی مجلس کریں، اجر کو مل اللہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس طرح سے حسین کی عزاداری کا انتظام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کون کیا کام کرتا ہے، کیا مشغلہ ہے، کیا طریقہ ہے اس کا رزق معاش کا، تلاش رزق کا۔ بس یہ جانتا ہوں کہ جو بھی حسین کے نام پر آمادہ ہے وہ اپنی محبت کے اعتبار سے، میں نے دیکھا ہے دنیا میں کئی لوگ اپنا گھر بیچ دیتے ہیں،
کہیں لوگ سونے چاندی بیچ دیتے ہیں، لیکن عجب انداز میں نے دیکھا، خاتون کہتی ہے یہ حجرے میں 2 لال پڑے ہیں، میرے والی وارث انہیں لے جاؤ اور حسین کے نام پہ انہیں بیچ دینا تاکہ ہمارے گھر مجلس ہو سکے۔ بس 2 جملے سنے مصائب کے عزاداروں، وہ لے کر اپنے دونوں ننھے لال کو چلا۔ اب چاہتا ہے پہلی مرتبہ، دیکھے دوستو بازار میں جا رہا ہے نا، دونوں بچوں کو لے کے جا رہا ہے نا، بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا کو شرم محسوس ہو رہی ہے، بچے کہتے ہیں بابا آپ پریشان نہ ہو، اگر کوئی آئے گا تو ہم اس سے شکایت نہیں کریں گے، اے بابا شوق سے ہمیں حسین کے نام پر بیچ دینا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ کہتے ہوئے چلا، بازار کے قریب آیا، اب ایک مرتبہ بازار کو دیکھتا ہے، آہستہ سے کہتا ہے اے کوئی 2 ننھے ننھے بچوں کا خریدار، اے کوئی ننھے ننھے بچوں کا خریدار، کوئی متوجہ نہیں ہوتا ہے، سر کو جھکائے رہتا ہے، پھر سر کو اٹھا کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کسی نے میری آواز سنی یا نہیں سنی۔ دوپہر کا وقت آ گیا، کوئی خریدار نہ آیا، شام کا وقت آ گیا، کوئی خریدار نہ آیا، بس مغرب ہونے والی تھی کہ یہ پریشان تھا کہ زوجہ نے بچوں کو بیچنے کے لیے مجھے بھیجا، کہیں یہ نہ سوچے کہ میں ان کی محبت میں انہیں بیچ نہ سکا، اور کل جو عزادار آئیں گے میرے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، ہم شرمندہ ہو جائیں گے، یہی سوچ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑے پر نورانی سوار قریب آیا، گھوڑے کو روکا، روک کے پوچھتا ہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان بچوں کو بیچنا چاہتا ہوں، کہ یہ بتا ان کی قیمت کیا لے گا؟ ایک باپ تھا، اپنے بچوں کی قیمت نہ لگائی گئی، کہتا ہے بھئی آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ اجرت مجھے دے دینا۔ سوار نے بچوں کو لیا، اسے درہم و دینار کی تھیلی دی، یہ لے کر تھیلی اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، پھر ایک مرتبہ سوار کی طرف دیکھتا ہے، اجرکم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آزاد اور اولاد والو جملہ سنو، ایک مرتبہ پلٹ کے سوار کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید میرے بچے مجھے دیکھ لے، میں کہوں گا اے بھیا تو نہ گھبرا، جس کے نام پہ تو نے بیچا نا وہی کربلا میں یہ کوشش کر رہا ہوگا، آئے میرا اکبر مجھے دیکھ لے۔ اجرکم اللہ میں پڑھ چکا عزادار و مصائب، بس آخری جملہ، اور آپ کی زحمت تمام، تمہارے آنسوؤں پر خدا رحمت نازل کرے، ان آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈک عطا کرے۔ اے بی بی زہرا یہ تیرے عزادار ہے، اے بی بی زہرا یہ تیرے ماتم دار ہے، یہ عباس کا علم اٹھانے والے ہیں، یہ زنجنہ سجانے والے ہیں، یہ عزا خانہ بنانے والے ہیں، اے پروردگارا تیرے حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کے رو رہے ہیں روز معاشر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ارباب اعظم مذاہب تمام لے کے اپنے تھیلی کو گھر آیا، چوکھٹ پر آہستہ سے قدم رکھا، دبے پاؤں قدم رکھا، دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے نا کہ بچوں کی ماں ابھی چوکھٹ پر آئے گی، وہ مجھ سے پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گا؟ اجرکم اللہ۔ یہ کہتے ہوئے یہ علی کہہ کے گھر میں داخل ہوا۔ آزاداروں لیجئے، میں نے جملے چھوڑے، شام تمام ہو گئی، چاند دیکھا، صبح کو عزاداروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، عزاداروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، محلے میں ایک ایک گھر مجلس ہونے لگی،
شام تک اس کی باری آئی، مجلس کی باری آئی، گھر میں عزادار آئے، ذاکر آیا، ممبر پہ ذاکر گیا، فضائل پڑھے، مسائل پڑھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ماں رو رہی ہوگی، لیکن ماں نہیں روئی۔ مجلس میں جب بھی روئی بس ایک ہی نام تھا، ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین، و اکبرہ و قاسمہ، یہ کہہ کے رو رہی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ شوہر نے دیکھا، وہ روتے روتے حجرے کی طرف دیکھنے لگی، طرف کے دوڑا ہوا آیا، کہا اے بتا کیا تو اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے؟ کہا نہیں، میں تو یہ تلاش کر رہی ہوں، جب میرے شہزادے تھے نا تو مجلس میں کسی عزادار کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین کی صدا بلند کرتے تھے۔ مجلس تمام ہو گئی، تبرک بڑھ گیا، فرش عزا اٹھ گئی، عزادارو بس قریب تھا کہ رات آ جائے۔ دق الباب ہوا دروازے پر، جلدی سے دوڑ کر ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے کسی خاتون کی انگلیاں پکڑے ہوئے دروازے پر کھڑے آئے۔ قدموں میں آ گئی، آ کے کہتی ہے میں نے حسین کے نام پر انہیں بیچ دیا تھا، اب میں ان کو نہیں لوں گی، اب میں انہیں نہیں لوں گی، اب میں انہیں نہیں لوں گی۔ بس ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے آخر تو بھی تو ماں ہے اور میں بھی ایک ماں ہوں، میرے لال کے نام پر تو نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ فاطمہ کو گوارا نہیں، ایک ماں کی گود اجڑ جائے۔ بس عزادارو اتنا خیال ہے فاطمہ کو ماں کی گودیوں کا، لیکن کربلا میں ایک شام ایسی بھی آئی جہاں ماں کی گودیاں اجڑ گئی، بچے قربان۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره ماتم حسين۔